اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، خصوصاً صفات لازمہ کا خیال رکھنا، مخارج کا خیال رکھنا ضروری ہے، ورنہ حروف کی اگر صفتیں یا اگر مخرج کا ہم خیال نہیں رکھتے تو لفظ کا معنی بھی بدل جاتا ہے اور آیتوں کے مفاہیم و معانی بھی بدل جاتے ہیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ، تجوید کا خیال رکھتے ہوئے، اصول اور قوانین کا خیال کرتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ لہٰذا یہ ایک کورس شروع کیا گیا ہے۔ ہم حرف بحرف تمام ضروری تجوید کو ہم ڈسکس کرتے ہوئے، پڑھتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ ہم ابھی 30واں پارہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ سورۃ الناس سے، چھوٹے چھوٹے سورے سے ہم بڑے سوروں کی طرف بڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے ہم سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ کو پڑھتے ہیں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ لیکن اس کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ آئیے حرف بحرف آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اعوذ، اعو میں سب سے پہلے حمزہ ہے اور اس حمزہ کو تحقیق کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے، واضح کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ ا یہ حروف حلقیہ میں سے ہے، حلق والے حروف میں سے ہیں، اور حلق کے بالکل آخری حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ عین بھی حلق والے حروف میں سے ہے، لیکن حمزہ اور عین میں فرق یہ ہے کہ حمزہ حلق کے آخری حصے سے اور عین یہ درمیانی حصے سے نچوڑ کر نکلتا ہے، گلے میں آ کے جیسے کوئی گلوگیر ہوتی ہے آواز، اس طریقے سے عین کا مخرج ہے۔ اعو، 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 اعوذ، واو، واو مدہ ہے اور اس کو مد طبعی یا مد اصلی کہتے ہیں، یعنی ایک الف کے برابر اس کو کھینچنا ہے، اور اس کے بعد ذال باریک حرف میں سے ہے، دال کے اوپر فقط پیش ہے، لہٰذا اس کو کھینچے نہیں۔ اعوذ باللہ، باللہ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ اللہ سے پہلے اگر زیر ہو تو پھر اللہ کے لام کو باریک پڑھا جاتا ہے ترقیق کے ساتھ۔ اعوذ باللہ، ہا کو نہیں کھینچیں گے، فقط زیر ہے۔ مینش، میم کو بھی نہیں کھینچیں گے، نون کو شین سے ملائیں گے۔ مینش، شین، یہ اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان اور تالو کا درمیانی حصہ وہاں سے شین ادا ہوتا ہے، اور اس کے اندر صفت تفشی بھی پائی جاتی ہے، آواز منہ کے درمیان پھیل جاتی ہے۔ مینش، مینش تا، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہیں، موٹے حروف میں سے ہیں، اور اس سے پہلے یا ہے، یا سے پہلے، یا ساکن سے پہلے اگر زبر آئے تو وہ یائے لین ہوتا ہے، تو اس نرمی کے ساتھ یا کو پڑھیں گے۔ مینش شی، شی تو، یہاں بھی الف مدہ ہے، الف سے پہلے اگر زبر ہے تو وہ الف مدہ ہوتا ہے، اصلی مد ہوتا ہے۔ شی، شی تو، نر، نر رجیم، نر رجیم، را کو پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے تفخیم کے ساتھ۔ جیم کے یا، یا مدہ ہے، اور میم پہ ساکن کریں گے تو مد عارض بنے گا، ہم 5 سے 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچ سکتے ہیں، اور ایک الف کے برابر بھی ہم کھینچ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بس،
بسم اللہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ بس، سین یہ حروف صفیریہ میں سے ہے، سین کے اندر سیٹی پائی جاتی ہے، بس بس، بسم اللہ، بس، سین حمز کی صفت بس کے اندر پائی جاتی ہے، بسم اللہ۔ دیکھیے یہاں اللہ سے پہلے زیر ہے باللہ کی طرح، تو یہاں بھی اللہ کو ہم اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے، بسم اللہ، ملا نہیں پڑھیں گے، ملا، ہر، یہ ہا اس کا بھی مخرج یہی حمزہ کا مخرج جہاں سے ہے وہی ہا کا مخرج ہے، حلقہ آخری حصہ، بسم اللہ را کو موٹا پڑھیں گے، روح، روح، رہ نہیں، روح، ما، کھڑا زبر یہ مد اصلی کے قائم مقام ہے، لہٰذا اس کو ایک الف کے برابر پڑھیں گے، رحمن الرحیم، الرحیم، یہ مدہ ہے، الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ یہ سورۃ الناس ہے اور قرآن مجید کا بالکل آخری سورہ ہے۔ سورۃ الناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ کا قاعدہ میں نے بتا دیا ہے، قل اعوذ برب الناس، قل، قاف موٹا حرف ہے، منہ بھر کے پڑھا جاتا ہے، قل، قل، لام پہ جھٹکا نہ دے، قل حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، اور عین حروف حلقیہ میں سے ہے اور اس کو کھینچ کے پڑھیں گے واو مدہ کی وجہ سے، اعوذ برب، را کو موٹا پڑھیں گے، برب، نون پہ غنہ کریں گے، اس لیے کہ نون اور میم کے اوپر اگر تشدید آ جائے تو وہاں پہ غنہ ہوتا ہے، برب، غنہ یعنی ناک کے اندر ایک الف کے برابر نون کی آواز کو، غنے کی آواز کو روکنا، برب الناس، ناس میں الف سے پہلے زبر ہے تو اسی لیے یہ الف مدہ ہے، اور یہاں سین وقف کی صورت میں ٹھہرنے کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں ہم لمبا مد بھی کر سکتے ہیں، 5 سے 6 حرکات کے برابر بھی ہم پڑھ سکتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی پڑھ سکتے ہیں، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، ملک، میم، لام، کاف میں سے کسی کو نہ کھینچیں، نون پہ غنہ کرنا ضروری ہے، الف مدہ ہے، اور ناس، سین پہ آواز جاری رہنی چاہیے، ناس نہیں، ناس، یہ صفت حمز پایا جاتا ہے اس کے اندر، الہ الناس، کھینچ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک الف کے برابر بھی، جیسے الہ الناس، تو الہ حمزہ تحقیق کے ساتھ پڑھیں گے، صرف زیر ہے، زیادہ کھینچیں گے نہیں، لام کے اوپر کھڑا زبر ہے، یہ الف کے برابر اس کو کھینچا جائے گا، یہ بھی مد اصلی ہے، نون پہ یہاں پہ غنہ ہوگا، من شر یہاں من کے نون پہ اخفا ہوگا، اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقیہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اظہار ہوتا ہے اور یہاں اخفا ہوگا، من شر شر، یہاں را کو باریک پڑھیں گے ترقیق کے ساتھ، اس کا موٹا پڑھنا غلط ہوگا، من شر الوسواس الخناس، واسل، واسل،
ہیں خون، خو کو موٹا پڑھیں گے، لام کو جھٹکا نہیں دیں گے، پھر خو کے بعد نون پہ غنہ کریں گے، وسواس الخناس، الذی، الذی کے یہ جو ہم الف دیکھ پا رہے ہیں یہ دراصل حمزہ ہے، اور یہ حمزہ وصلی ہے، یعنی ملاتے ہوئے، اگر ہم ملاتے تو یہاں حمزہ نہ پڑھا جاتا، خناس الذی پڑھتے، لیکن ہم نے سین پہ وقف کیا تو یہاں پڑھیں گے ہم الذی، تو اس صورت میں یہ جو الف نظر آ رہا ہے اس کے اوپر حمزہ آ جائے گا، یعنی حمزہ بن جائے، اس کے اوپر زبر آ جائے گا اور یہ حمزہ بن جائے گا، الذی، یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہے لہٰذا یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچیں گے، الذی یوسوسو فی، وسو کو کھینچے نا، سین کو نہیں کھینچیں گے، یوسوسو فی کو اس لیے کھینچیں گے، فا کے یا پہ ساکن ہے، جزم ہے، یا ساکن ہے اور یا سے پہلے زیر ہے تو یہ بھی یا مدہ ہے، فی صدور الناس، صدور صاد موٹا حرف ہے، دال واو، واو ساکن سے پہلے پیش ہے لہذا واو مدہ ہے، اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کو باریک پڑھیں گے، نون پہ غنہ کریں گے، صدور الناس، من لام پہ جھٹکا نہ دے، من الجن، نون پہ غنہ، تا کو نہیں کھینچیں گے، ون کے نون پہ بھی غنہ ہوگا، من الجنة والناس،